بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین صدق اللہ العظیم۔ قرآن پاک میں ایک بڑا عبرت آموز اور بڑا ہی پیارا واقعہ جس میں نصیحت کے کئی پھول ہمارے لیے بیان کیے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر بیان فرمایا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے تو کچھ ہی عرصے کے بعد جو بنی اسرائیل ہے وہ کفر و شرک اور بدعات کے اندر گر گئے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ان کو اوج و کمال ملا ہوا تھا وہ سارے کا سارا جاتا رہا۔ کسی بھی قوم کی ترقی اور کسی بھی قوم کے عروج کے عناصر ہوتے ہیں جو ان میں پائے جاتے تھے وہ سارے ختم ہو چکے تھے۔ جو قوم عمالقہ ہے، جو جالوت کی قوم ہے، جالوت یہ بہت ظالم بادشاہ تھا، تو جالوت کی جو قوم ہے اس قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے اوپر غلبہ حاصل کر لیا تھا۔ جو بنی اسرائیل ہیں انہوں نے اس وقت کے جو نبی علیہ السلام ہیں، بعض علماء نے سیموئیل لکھا ہوا ہے، بعض نے سموئیل علیہ السلام لکھا، بعض نے شموئیل علیہ السلام لکھا ہے، تو ہو سکتا ہے یہ نام سیموئیل ہی ہو کہ بعض علاقوں کے اندر یہ نام رکھا بھی جاتا ہے۔ ویسٹ انڈیز کا ایک کرکٹر ہے، اس کا نام بھی سیموئیل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت سموئیل یا حضرت شموئیل علیہ السلام کے نام کے اوپر انہوں نے یہ نام رکھا ہو۔ تو اس وقت کے جو نبی علیہ السلام تھے ان کے پاس بنی اسرائیل کے لوگ آئے اور ان سے آ کے عرض کرنے لگے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم جو جالوت ہے ان سے اپنا بدلہ لیں، کیونکہ جو اہل جالوت ہے، جو اہل عمالقہ ہے، انہوں نے بنی اسرائیل کو ان کی زمینوں سے نکال دیا تھا اور ان سے ان کے بیٹے چھین لیے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جنہوں نے ہماری زمینیں ہم سے چھین لیں، ہمارے بچوں کو ہم سے جدا کر دیا، ہماری عورتوں کو باندیاں اور ہمارے بچوں کو غلام بنا لیا، ہم ان کے خلاف جہاد کریں گے، تو آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجیے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھ لو، اگر میں تمہارے اوپر کسی کو بادشاہ بناؤں اور وہ تمہیں جہاد کا حکم دے تو یہ نہ ہو کہ تم جہاد کرنے سے انکار کر دو، کیونکہ ان کی ہسٹری تو ایسی ہے نا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان سے کہا تھا کہ جہاد کے لیے اپنے آپ کو پیش کرو، تو انہوں نے کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، ہم تو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ واقعہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ تو چونکہ یہ نبی علیہ السلام بھی ان کی تاریخ سے تو واقف تھے، تو انہوں نے اس لیے کہا کہ اگر تمہارے اوپر ایک بادشاہ بنا دیا جائے تو اگر وہ تمہیں جہاد کا حکم دے تو پھر بھاگنا مت۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم کیسے بھاگیں گے، ہم کیسے جہاد سے انکار کریں گے جب کہ ہمیں ہماری زمینوں سے نکال دیا گیا اور ہمارے بچوں کو غلام بنا لیا گیا اور ہماری عورتوں کو باندیاں بنا لیا گیا، ہم اپنے آپ کو جہاد کے لیے پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس قوم کے لیے حضرت طالوت علیہ السلام کو بادشاہ مقرر کیا گیا، یہ اللہ کے حکم سے ہوا تھا۔ اور اسی قوم کے اندر اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام بھی اس وقت موجود تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا نام بھی قرآن کے اندر آ گیا۔
طالوت کا نام بھی قرآن کے اندر آ گیا، جالوت کا ذکر بھی قرآن میں آ گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کے جو نبی تھے جن پر وحی کی گئی کہ طالوت کو بادشاہ بنایا جائے، اس نبی کا نام چھپا لیا۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ تو جو میں نے پہلے نام بتائے شموئیل علیہ السلام یا سموئیل علیہ السلام، تو یہ بھی علماء اکرام کی اپنی اپنی رائے ہے۔ تو اس قوم کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام بھی موجود تھے۔ جب حضرت طالوت علیہ السلام کا نام پیش کیا گیا بادشاہ بننے کے لیے، تو لوگوں نے اعتراض کیا۔ جو امیر لوگ تھے نا، جو قبیلوں کے سردار تھے، انہوں نے اعتراض کیا اور انہوں نے کہا کہ جو طالوت ہے یہ نہ تو نبیوں کی اولاد سے ہیں اور نہ ہی یہ کوئی بڑے مالدار شخصیت ہے جس سبب سے ان کو بادشاہ بنایا جا رہا ہے۔ اس وقت کے جو نبی علیہ السلام ہیں انہوں نے فرمایا کہ طالوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی دولت سے مالا مال کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جسمانی طاقت سے نوازا ہے، اس سبب سے یہ بادشاہ بننے کے زیادہ لائق ہے۔ علم بھی اللہ نے دیا ہے، طاقت بھی اللہ نے عطا کی ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ بادشاہت کے لیے، حکمران بننے کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اہل علم ہونا ضروری ہے، جو حکومت کے معاملات کو اچھے طریقے سے چلا سکے، اور اگر وقت جہاد آئے تو اس کے جسم میں اتنی طاقت بھی ہونی چاہیے کہ کفار سے جہاد میں حصہ لے سکے۔ تو اس وقت آپ سے بڑا عالم بھی نہیں تھا، اور اس قوم کے اندر آپ جتنا جسمانی طاقت والا شخص بھی نہیں تھا۔ اس سبب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ تو قوم نے کہا کہ ہم جہاد کے لیے تیار ہیں۔ اچھا، ایک نشانی جو بتائی گئی حضرت طالوت علیہ السلام کے بارے میں کہ جب یہ بادشاہ بنیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تابوت سکینہ بھی عطا کر دے گا۔ یہ تابوت سکینہ جو ہے، اسی کی وجہ سے یہ آج یہودی جہاں پہ ان کا قبضہ ہے وہ وہاں پہ زمینوں کی کھدائی کر رہے ہیں، اور ان کا یہ نظریہ ہے کہ یہاں سے ہمیں تابوت سکینہ ملے گا۔ یہ ایک تابوت تھا جو حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لے کے آئے تھے۔ علماء نے لکھا ہوا ہے کہ یہ جو تابوت ہے اس کے اندر انبیاء علیہ السلام کی یادگیر چیزیں ہیں۔ یہ چلتے چلتے جو تابوت ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تھا، اور جب بھی جہاد کا وقت ہوتا تھا، لڑائی کا وقت ہوتا تھا، تو یہ والا جو تابوت ہے یہ میدان جہاد کے اندر سامنے رکھ کے اس کے وسیلے سے دعا کی جاتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فتح نصیب فرماتا تھا۔ تو ان کو کہا گیا کہ طالوت کی بادشاہت کی حقانیت کی ایک دلیل یہ ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ تابوت سکینہ لے کے آئیں گے۔ تو فرشتے جو ہیں وہ پھر تابوت سکینہ لے کے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک بھی اس کے اندر موجود ہے، حضرت ہارون علیہ السلام کی یادگیریں بھی اس کے اندر موجود ہیں، یعنی وہ بڑا ہی متبرک تابوت ہے۔ تو وہ تابوت جو ہے وہ حضرت طالوت علیہ السلام کو عطا کر دیا گیا، فرشتے لے کے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر 246 ہے نا، وہاں سے لے کے آگے 6-7 جو آیات ہیں اس کے اندر اس واقعے کا تفصیل کے ساتھ ذکر موجود ہے۔ مختلف جو مفسرین کرام ہیں انہوں نے مختلف تعداد بنی اسرائیل کی بیان کی جو جہاد کے لیے طالوت بادشاہ کے ساتھ چلے۔ امام طبری نے 80,000 تعداد لکھی ہے، اور تفسیر جمل کے اندر، تفسیر صراط الجنان کے اندر 70,000 تعداد اس کی لکھی ہوئی، یعنی اتنی تعداد تھی بنی اسرائیل کی جو اس وقت جالوت کے خلاف جہاد کرنے کے لیے چلے تھے، تاکہ اپنی زمینوں کو واپس لیں اور ان کی غلامی سے چھٹکارا حاصل کریں۔ جب یہ اپنے علاقے سے چلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی، اور اس وقت کے جو نبی ہیں ان کی طرف وحی کی گئی کہ رستے کے اندر ایک نہر آئے گی، اس نہر میں سے جو پانی پیٹ بھر کے پیے گا وہ نافرمانوں کے اندر شمار کیا جائے گا، اس نہر میں سے پانی پینے کی اجازت نہیں ہوگی۔
ہاں اتنی اجازت ہوگی کہ چلو پانی بھر کے کوئی گھونٹ پی لے تو اتنی اجازت تھی، پیٹ بھر کے پانی پینے کی اجازت نہیں تھی، چونکہ گرمی کا موسم تھا، سفر بھی لمبا تھا۔ تو جب اس وقت کے نبی علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی تو ان نبی علیہ السلام نے طالوت سے یہ ساری کی ساری جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسٹرکشن آئی تھیں، جو معلومات آئی تھیں، وہ طالوت بادشاہ کو بتائی۔ جب یہ نہر پہ پہنچے، 80,000 کی تعداد ہے، بہت بڑا قافلہ ہے جو جہاد کے لیے چلا ہے، لوگوں کی زبانیں اور حلق جو ہیں وہ پیاس سے خشک ہو چکے ہیں۔ جب نہر پہ پہنچے تو ان لوگوں نے پانی پینا شروع کر دیا، پیٹ بھر کے پانی پیا۔ بہت تھوڑے لوگ تھے جنہوں نے پیٹ بھر کے پانی نہیں پیا۔ جنہوں نے پیٹ بھر کے پانی پیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی کہ ان کے جو ہونٹ ہیں وہ کالے سیاہ ہو گئے اور وہ نافرمانوں میں شمار کیے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر دشمن کا رعب پیدا کر دیا۔ انہوں نے جہاد کرنے سے ہی انکار کر دیا۔ صرف 313 ایسے مسلمان بچے جو حضرت طالوت کے ساتھ جالوت کے خلاف جہاد کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ کل تعداد ہے 80,000، یا بعض روایات کے مطابق 70,000۔ 70 یا 80,000 میں سے صرف 313 مسلمان بچے جو طالوت بادشاہ کے ساتھ مل کے جالوت کے خلاف جہاد کرنے کے لیے ایگری ہوئے تھے۔ کس سبب سے؟ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، جہاں پہ ان کو پانی پینے سے منع کیا تھا انہوں نے وہاں سے پانی پیا۔ یہ تو صرف پانی کی بات ہے نا، اور ان لوگوں نے نافرمانی کی۔ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب تھے، ان کا رویہ اس طرح کا نہیں تھا، ان کا رویہ بڑا ہی پازیٹیو تھا۔ یہ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو منہ پہ جواب دے دیتے تھے نا، تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو جہاد نہیں کریں گے۔ لیکن غزوہ بدر کے موقع پہ صحابہ کرام نے کیا کہا تھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم وہ نہیں کہیں گے جو موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے کہا تھا، ہم آپ کے دائیں سے لڑیں گے، ہم آپ کے بائیں سے لڑیں گے، ہم آپ کے سامنے سے لڑیں گے، ہم آپ کے پیچھے سے لڑیں گے، ہم تو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں گے۔ اور ایک صحابی نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اللہ کے نبی، اگر آپ ہمیں دریا میں گھوڑے دوڑانے کے لیے، دریا میں گھوڑے ڈالنے کے لیے کہیں تو ہم سمندر کے اندر، دریا کے اندر گھوڑے ڈال دیں گے۔ اس کی ایک وجہ بھی ہے نا، آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑا کام لینا تھا، غلبہ دین تھا، غلبہ دین اس کا سبب تھا، اور آپ کے اصحاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑے وفادار اور جانثار عطا کیے تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ فصلیں پکی ہوئی تھیں، گرمی شدت کی تھی، لیکن جب اعلان جہاد ہوتا ہے تو ہر صحابی جو ہے وہ غزوہ تبوک کے لیے تیاری شروع کر دیتا ہے۔ تو آپ کے صحاب کی شان کچھ اور ہے، یہاں پہ تو 70 یا 80,000 میں سے صرف 313 بچے نا۔ اور صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ جو اصحاب بدر ہیں وہ بتایا کرتے تھے کہ ہماری تعداد اتنی ہی تھی جتنی طالوت کے ساتھ مسلمانوں کی تعداد تھی، 310 یا اس سے کچھ زیادہ، یعنی 313۔ اصحاب بدر بھی اتنے تھے اور اہل طالوت بھی اتنے تھے۔ تو جب میدان جہاد میں پہنچے اور آگے دشمن کا بہت بڑا لشکر ہے، اور بذات خود جو جالوت بادشاہ ہے اس کا قد کاٹ بہت بڑا تھا، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے جو بنی اسرائیل ہیں جو طالوت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آئے تھے جہاد کرنے کے لیے، یہ تو قد میں جالوت کے آدھے قد کے برابر بھی نہیں تھے، اور اس نے لوہے کا لباس پہنا ہوتا تھا، صرف ایک آنکھ جو ہے نا جس سے اس نے دیکھنا ہوتا تھا وہ لوہے کے علاوہ ہوتی تھی، اس کے علاوہ اس کا پورا جسم لوہے سے لدا ہوتا تھا، اور بڑا وہ جنگجو مشہور تھا، اور کوئی اس کے مقابلے کے لیے نہیں آتا تھا۔ جب میدان جہاد میں پہنچے تو وہ 313 مسلمان تھے، اور ان کے اندر بھی کچھ جو تھے وہ کمزور تھے، کچھ طاقتور اعتقاد اور ایمان والے تھے۔ جو ذرا کمزور تھے وہ کہنے لگے ہم تو تعداد میں بڑے تھوڑے، ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ جو طاقتور ایمان والے ہیں وہ بولے کہ کتنی دفعہ ہی تو ایسا ہوا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلیل تعداد کو کثرت کے اوپر فتح نصیب کی ہے، تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو۔ یہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کا ذکر فرمایا، وہ سارے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، ربنا افرغ علینا صبرا،
اے اللہ ہمارے اوپر صبر انڈیل دے، افرغ علینا، ہمارے اوپر صبر انڈیل دے۔ افرغ کہتے ہیں جب برتن کو الٹا کر کے پانی یا کوئی چیز پوری کی پوری نیچے انڈیل دی جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں افرغ۔ تو فرمایا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہمارے اوپر پورے کا پورا صبر انڈیل دے، وثبت اقدامنا، اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یہ قرآن پاک کے اندر دعا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ اس میں حضرت طالوت بھی ہیں، اس میں اہل ایمان بھی ہیں، اور اس میں اللہ کے نبی سموئیل یا شموئیل علیہ السلام بھی ہیں، اور اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام بھی ہیں۔ ان سب نے مل کے یہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگی۔ ادھر سے جو جالوت ہے، جو کافر ہے، جو کافروں کی طرف سے بادشاہ ہے، اس نے اعلان کیا کہ ہے کوئی میرے مقابلے کے لیے۔ وہ سارے لوگ سن تو رہے تھے لیکن کسی کے اندر ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ جالوت کے مقابلے میں کون آئے۔ تو اس وقت کا جو بادشاہ ہے طالوت، اس نے اعلان کیا کہ جو جالوت کے خلاف لڑے گا میں اپنی آدھی سلطنت اس کو دوں گا اور اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دوں گا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام ابھی چھوٹی عمر کے تھے۔ اس وقت مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ آپ بیمار بھی تھے، آپ کا رنگ بھی زرد تھا، لیکن جب یہ اعلان ہوا لیکن نبوت کا روب تو آپ کے اندر موجود تھا۔ اس وقت گوپھن سے، وہ ایک گلیل کی طرح کا اپریٹس ہوتا تھا، اس کے اندر پتھر ڈال کے پھینکا جاتا تھا، اور وہ لوگ اتنے ایکسپرٹ تھے اس چیز کے کہ ان کا نشانہ ایگزیکٹ لگتا تھا، اور بڑے بڑے جانوروں کا جو دماغ ہے وہ پھٹ جاتا تھا اس نشانے کی وجہ سے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام وہ چھوٹا سا پرزہ لے کے ہاتھ میں آتے ہیں اور ایک پتھر اس کے اندر ڈالتے ہیں اور گھما کے اس کو زور سے پھینکتے ہیں۔ قدرت دیکھیں، اللہ کی شان دیکھیں کہ اس سے جالوت بادشاہ کا پورا جسم لوہے کے لباس میں ڈھکا ہوا تھا، صرف ایک آنکھ سے وہ خالی تھا۔ وہ پتھر سیدھا اس جگہ کے اوپر جا کے لگا، اس جگہ سے، اس سوراخ میں سے گزر کے اس کی آنکھ میں لگا، اور بعض مفسرین نے لکھا سر پھٹ گیا اور جو پتھر ہے اس کے دماغ کے پچھلے حصے سے نکل گیا، اور اسی وقت وہ دڑ سے زمین پہ گر گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس کے جسم کو گھسیٹتے ہوئے طالوت بادشاہ کے قدموں میں لے کے آئے۔ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح نصیب کی، اور وعدے کے مطابق جو طالوت ہے اس نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام سے کیا، اور اپنی آدھی سلطنت کا مالک بھی آپ کو بنا دیا۔ جب طالوت بادشاہ وفات پا گیا، اس کے بعد پوری کی پوری سلطنت کا جو مالک ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کو بنا دیا گیا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا کی، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہت بھی نصیب کی، اور پھر آپ نے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیا۔ آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بادشاہت بھی عطا کی، نبوت بھی عطا کی۔ تو یہ بڑی پیاری دعا ہے۔